السلام۔ ہم خدا کی شکر گزار ہیں آج کی اس عبادت کے لیے۔ بڑا خوبصورت آج یہ عنوان ہے ہمارا، شاندار آغاز مگر خطرناک انجام۔ آمین۔ شاندار آغاز مگر خطرناک انجام۔ جب خدا ہمیں بلاتا ہے، ہم ایماندار اس کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، تو ایک چیز جو مسیح کی زندگی سے میں نے یہ سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایماندار شخص اس کی اپنی زندگی کی اپنی مرضی نہیں چلتی، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا نے اسے چنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز چاہے جیسا بھی ہو، لیکن انجام خوبصورت ہونا چاہیے۔ یقین کرو، عدن سے یہ بات چلی ہے، غور سے سنیے گا۔ آدم کو جب اس نے اس زمین پر رکھا، اس زمین کی ہر ایک سہولت سے دی، ہر ایک سہولت۔ وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے آدم، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ خداوند نے ڈیسائیڈ کیا کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ یاد رکھیے، اب خداوند نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی شادی کب اور کس کے ساتھ ہو۔ خداوند نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کس طرح کا لباس پہنے۔ یاد رکھیے، جب ہم ان ساری چیزوں سے تجاوز کرتے ہیں، اپنی مرضی کو ٹھوکتے ہیں، خدا کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، روح القدس کا نام لے کر ہم ساری چیزوں کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا آغاز کیسا ہو، لیکن انجام خطرناک ہوتا ہے۔ اور میرا یہ نظریہ ہے، آغاز جیسا بھی ہو، لیکن انجام شاندار ہونا چاہیے۔ آمین۔ میرے ساتھ کلام اقدس میں سے ایک خاص واقعہ ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس سے سیکھیں گے۔ پہلا سلاطین ہے، پہلا سلاطین 13 باب نکالیے گا سب لوگ، جلدی سے آئیے گا کیونکہ پیسج بڑا ہے اور ہم اس سارے پیسج کو تو نہیں لیکن چند یاد پڑھیں گے۔ آمین۔ پہلا سلاطین باب نمبر 13 نکالا پہلی آیت سے۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیت ایل میں آیا، اور یربام بہور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خدا کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بہور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو، مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیت ایل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر، تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔
تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستہ سے گیا اور جس رات سے بیت ال میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ چرچ سنے، ایک نوجوان نبی ہے اور وہ بیت ال میں نبوت کرنے کے لیے آیا خداوند کے حکم کے مطابق۔ آمین۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ بیت ال میں خدا نے مذبح کے خلاف، بادشاہ کے خلاف نبوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنو، یہ جو شخص یربام ہے یہ پہلے سلیمان بادشاہ کا یہ ملازم تھا۔ سلیمان نے جب خدا کے مطابق چال نہ چلی، اپنی مرضی میں وہ دوسرے غیر معبودوں کی عورتوں سے اس نے بیاہ کیا، اس کا دل گمراہ ہو گیا۔ خدا نے کہا سلیمان سے تیری سلطنت کو اب میں ختم کر دوں گا، پھر بھی داؤد کی خاطر، اپنے بندہ داؤد کی خاطر ایک قبیلہ میں تیری اولاد کو دوں گا، باقی اسرائیل کی الگ حکومت ہوگی۔ آمین۔ سو یہ شخص یربام جو سلیمان بادشاہ کا ملازم تھا، اسے خدا نے چنا کہ وہ اسرائیل کے 10 قبیلوں کا بادشاہ ہو، لیکن بعد میں یہ بھٹک گیا، اور اس ڈر سے کہ اسرائیلی کہیں، چونکہ یہودا کے اندر یروشلم ہے، وہاں خدا کی ہیکل ہے، یہ وہاں جانا نہ شروع کر دیں، اس نے بیت ال میں 2 بچڑے بنائے۔ ہارون نے اور اسرائیلیوں نے جب موسیٰ پہاڑ پر گیا 1 بچڑا بنایا، یربام نے 2 بچڑے بنائے اور کہنے لگا یہی قربانی کرو، یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں ملک مصر سے نکال لے آیا۔ اور خداوند نے دیکھا کہ یربام نے غلط چال چلی، پھر اس نے اس نوجوان نبی کو کہا جا اور اس بادشاہ کے خلاف نبوت کر۔ آمین۔ اب سنو، اس نوجوان کی خدمت کا آغاز واقعی بہت شاندار ہوا۔ آمین۔ یہ ایک عام آدمی نہیں تھا۔ سنو، یہ ایک عام آدمی نہیں تھا۔ جب لکھے نا وہ مرد خدا ہے، تو مرد خدا کی ساری باتیں اس مرد خدا کے اندر ہے۔ معافی کے ساتھ کہتا ہوں، آج بہت سے لوگ مین آف گاڈ اپنے ساتھ لکھتے ہیں، مرد خدا، لیکن آپ کو پتہ ہے قدرت سے پتہ چلتا ہے کہ کون مرد خدا ہے۔ سنو، یہ ایک عام آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ اس لمحہ میں یاد رکھنا، یہ نبی خدا کی قدرت، اختیار، حضوری کا نشان بن گیا۔ لیکن افسوس ہے اس کا آغاز شاندار ہوا، اختتام ٹھیک نہیں ہوا۔ بہرحال سنو، یہ نوجوان آغاز اس کا اس لیے بہترین تھا کیونکہ خدا کی غیر معمولی فیور اس نبی کے ساتھ تھی۔ یاد رکھیے گا، جب خدا چنتا ہے تو وہ فیور بھی دیتا ہے۔ آمین۔ ہاں، اس نبی کے ساتھ خدا کی غیر معمولی فیور تھی۔ خدا نے اسے یہودا سے بیت ال بھیجا۔ آمین۔ بیت ال بگڑ چکا تھا، وہاں جھوٹے معبودوں کے لیے قربانیاں چڑھائی جا رہی تھی، وہاں پر خدا یہوہ کی پرستش نہیں ہو رہی تھی۔ آج بہت سے بیت ال ایسے خدا کے گھر
پرستش ہوتی ہے، شکر گزاریاں ہوتی ہیں، سربراہ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن کیا پتا کہ وہ خدا کو پسند ہے کہ نہیں۔ وہاں پر انسانی احکام چلتے ہیں، وہاں پر یہ سیرتیں کھڑی کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ تمہارا خدا ہے۔ وہ تمہارا خدا نہیں، تمہارا خدا پتھروں کا خدا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ شاندار تھا کہ یربعام وہاں جھوٹی قربان گاہ بنائی تھی، اس ماحول میں کہ ایک طاقتور بادشاہ مذبح کے پاس ہے بیت ال کے، اور ایک نوجوان نبی کھڑا ہو گیا۔ یہ خوبصورت اس کی زندگی، اس کی خدمت، وہ کسی سے نہیں ڈرا۔ اسے پتا تھا کہ خدا کی فیور، خدا کی حضوری میری طرف ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ شخص، یہ نبی، نوجوان نبی بذات خود وہاں پر ایک معجزہ تھا۔ یقین کریں، نہ اس کے پاس فوج ہے، وہ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ ایک بادشاہ کے سامنے۔ نہ اس کے پاس فوج ہے اور نہ اس کے پاس کوئی سیاسی طاقت ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر شاندار بات ہوئی ہے، اس نے مذبح کے خلاف نبوت کی کہ یہ مذبح پھٹ جائے گا۔ آمین۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اسی وقت وہ مذبح پھٹ گیا۔ ارے یہ ہے نبوتیں۔ آج بہت سے لوگ نبوتیں کرتے پھرتے ہیں، لیکن یقین کرو وہ، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ دھوکے باز نبی ہے۔ یہ ہے خدا کی فیور، یہ ہے مین آف گاڈ، یہ ہے مرد خدا۔ اس نے کہا یہ مذبح جہاں پر جھوٹی عبادت ہو رہی ہے، جھوٹی قربانیاں چل رہی ہیں، یہ پھٹ جائے گا، اور اسی وقت پھٹ گیا۔ ہاللیلویا۔ سنو، مذبح کا یا قربان گاہ کا اسی وقت پھٹنا، سامنے دیکھیں، اس بات کی علامت تھی کہ جب خدا کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا کلام کبھی بھی خالی واپس نہیں آتا۔ اس نے بولا اور معجزے کے ساتھ کلام ثابت ہوا۔ اور نئے عہد نامہ بھی لکھا ہے، رسولوں کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ گئے اور خدا ان کے ساتھ تھا، اور جو وہ کلام کرتے تھے وہ معجزات کے ساتھ ثابت ہوتا تھا۔ ہلیلویا۔ وہ ثابت ہوا، اس کا کلام بے تاثیر واپس نہیں آیا۔ آمین۔ یاد رکھو، مذبح کا، قربان گاہ کا پھٹنا اس بات کی علامت تھی۔ سنو، جھوٹا مذہبی نظام ہل گیا۔ آج بھی بہت سے جھوٹے مذہبی نظام ہیں، جہاں مرد خدا کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہلتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جھوٹا مذہبی نظام ہل گیا۔ ہاللیلویا۔ انسانی عبادت اور انسان کی رائج کی گئی عبادت ٹوٹ گئی۔ آمین۔ پتہ کیوں؟ سنو، مذبح پھٹ گیا، انسان کی رائج کی گئی عبادت ٹوٹ گئی، اس لیے کہ ایک سچا خادم وہاں کھڑا ہوا، ایک بہترین خادم جس کے ساتھ خدا کی فیور تھی۔ آمین۔ سنو، جب وہ وہاں نبوت کر رہا تھا، چلا کر اس نے نبوت کی۔ سنو، ادھر دیکھو، ایک بڑا طاقتور منظر وہاں پر لکھا ہے، مذبح کے اس طرف بادشاہ تھا، اس طرف نبی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اسے پکڑ لو۔ پتہ ہے لکھا ہے وہ اپنا ہاتھ پھر پیچھے نہیں، سوکھ گیا۔
اس کا ہاتھ، بادشاہ کا ہاتھ سوکھ گیا. پتہ کیوں؟ پتہ کیوں؟ بولو کیوں؟ کیونکہ نبی پر خدا کا ہاتھ تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، جتنے ہاتھ خدا کے خادموں کے خلاف بڑھیں گے خدا سکھا ڈالے گا، خدا روک دے گا قدرت کے ساتھ. اس کا ہاتھ سوکھ گیا. بادشاہ کے پاس، سنو، یوربام بادشاہ کے پاس تخت تھا، تخت، اختیار، فوج. لیکن یاد رکھیں وہ نبی کو نہیں پکڑ سکا، کیونکہ نبی کا خدا بذات خود لشکروں کا خدا ہے اور فوجوں کا خدا ہے. وہ اس کے ساتھ وہاں موجود تھا. یہ منظر بڑا طاقتور منظر ہے چرچ. ہاللیلویا بولو. یہ طاقتور منظر ہے. آمین. سنو، ایک خاص بات ہوئی ہے اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ نبیوں کا خدا اپنے رحم کو بھی نبیوں کے ذریعے سے جاری کرتا ہے. جب اس کا ہاتھ سوکھ گیا، بادشاہ بیک فٹ پر آیا، پیچھے آیا اور کہتا سن، تو دعا کر میرے یہ ہاتھ بحال ہو جائے. سنو، اس قدر اس شخص کے، اس نبی کے اوپر خدا کی یہ برکت تھی، مسا تھا، اور اس کے پاس دیکھو بحالی کا مسا بھی تھا اس پر. اسی تو میں کہہ رہا ہوں یہ کمپلیٹ مرد خدا ہے. ہی از کمپلیٹ مین آف گاڈ. ہاتھ سوکھا ہے، آمین. اس کے اوپر بحالی کا بھی مسا ہے. اس نے دعا کی، خداوند بادشاہ کا ہاتھ بحال ہو جائے. اور بائبل یہ بتاتی ہے ویسے ہی ہاتھ ہو گیا جیسے پہلے تھا. ہاللیلویا. اب جو بات میں آج سکھانا چاہتا ہوں وہ سنو. کہتا ہے میرے گھر چل. بادشاہ مرد خدا سے، نبی سے، نوجوان نبی سے، میرے گھر چل، تازہ دم ہو، کھانا کھا اور میں تجھے انعام دوں گا. اور نبی کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا. سامنے دیکھو، ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مجھے خداوند نے کہا ہے تو نے جا کر نبوت کرنی ہے، اور وہاں نہ تو نے کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ وہاں ٹھہرنا ہے، بس نبوت کرنی ہے. اور واپس بھی جس راستہ سے وہ جائے گا اس راستہ سے واپس نہیں. آمین. کہتا میں نہیں جا سکتا. یہ خداوند نے فرمایا ہے کہ میں وہاں کھانا نہ کھاؤں. سنو، کیوں خداوند نے اسے منع کیا کہ یہاں کھانا نہ کھانا، بلکہ پانی بھی نہ پینا، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ. چرچ سنو، خدا اس نبی کو علیحدگی سکھا رہا تھا. وجہ سنو، اس مذبح پر، اس قربان گاہ پر شیاطین کے لیے قربانیاں چڑھ رہی تھیں، اور خداوند نے کہا اس گھر یعنی بیت ال کے اندر ہر گھر کا دسترخوان ناپاک ہو چکا ہے، کیونکہ وہ شریر کو، ابلیس کو قربانیاں چڑھا رہے ہیں. سن لو، بائبل میں کھانا، یاد رکھیے گا، کھانا پینا جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان کے غلط فعل کے ساتھ متفق ہیں. اس نے کہا تم نے وہاں نہیں کھانا، علیحدہ رہ، تیرا کھانا پینا تجھے مار ڈالے گا. چرچ سنو، لیکن جب وہ واپس گیا تو ایک بڈھا نبی تھا اس شہر میں، بیت ال میں، آگے چل کر لکھا ہوا ہے، بڈھا نبی تھا. اسے اس کے بیٹوں نے بتایا ایک نبی آیا اور اس نے نبوت کی، مذبح پھٹ گیا. اس نے کہا اچھا.
وہ کدھر گیا؟ اس نے کہا اس راہ سے گیا، وہ میرے لیے جلدی جلدی گدھے پر زین کسو۔ وہ اس بڈھا نبی اس نوجوان نبی کے پیچھے گیا اور کہتا ہے تو وہی مرد خدا ہے؟ ہاں وہی ہوں۔ کہتا ہے میرے ساتھ چل، گھر میں کھانا کھا میرے ساتھ۔ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، خداوند نے کہا ہے میں اس جگہ پر نہ روٹی کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ رکوں گا۔ اب سنو، وہ بڈھا نبی کہتا ہے مجھے فرشتے نے کہا ہے، جھوٹ بول رہا تھا، اسے کہتا ہے مجھے فرشتے نے کہا ہے جا میرے نبی کو اپنے گھر میں لے جا، میں بھی نبی ہوں۔ وہ گیا اور ابھی دسترخوان سجا ہی تھا، خداوند کا کلام نازل ہوا اور اس نے کہا سن، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ وہاں کھانا نہ کھانا، اب تو جیسے یہاں سے نکلے گا تو مارا جائے گا۔ اب کسی کی بات پر تم کیوں دھیان لگاتے ہو؟ خدا کا کلام جس دسترخوان سے منع کرتا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ہوگا ویسے ہوگا۔ خداوند نے، وہ کہہ رہے میں بھی نبی ہوں۔ اچھا تو نبی ہے، تجھے کیوں نہیں خدا نے بھیجا کہ تو وہاں نبوت کر؟ اس لیے کہ تو بیت ال میں بہترین کھانے کھا رہا ہے، اس لیے خدا نے تجھے نبوت نہیں دی۔ یہودا سے خدا نے بھیجا بیت ال میں نبی کو اور وہ مارا گیا۔ جھوٹ بولا اس نے۔ وہ وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان کھانا کھانے ہی لگا تھا تو کلام نازل ہوا۔ بہرحال اس نے کھانا کھایا اور جب پھر خدا نے یہ بھی کہا تھا اس راہ سے نہ آنا، وہ اسی راہ سے آیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے ایک شیر رستہ میں آیا اور اس نے اس مین آف گاڈ کو، اس مرد خدا کو مار ڈالا۔ شیر، سنو، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے شیر نے گدھے کو کچھ نہیں کہا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب اس نے مرد خدا کو شیر نے مار ڈالا تو اس لاش کے پاس ایسے کھڑا ہو گیا۔ بیچ میں اس نبی کی لاش تھی، ادھر شیر تھا، ادھر گدھا، بیچ میں لاش، وہ دونوں کھڑے، گدھا اور شیر دونوں کھڑے ہو گئے۔ اس نے گدھے کو کیوں نہیں مارا؟ ارے وہ بھوکا ہی نہیں تھا شیر، وہ تو صرف خدا کے کلام کی تکمیل کرنے آیا۔ اور آپ کو پتہ ہے شیر ہمیشہ، بلکہ زیادہ تر بائبل مقدس میں خدا کی عدالت کو پیش کرتا ہے۔ شیر وہ بھوکا نہیں تھا، اس نے صرف اسے مارا ہے، گدھے کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ اب سینٹر میں اس مرد خدا کی لاش ہے۔ آغاز شاندار تھا، بولو آغاز شاندار تھا، لیکن انجام، بولو لیکن انجام دردناک۔ اب سوچو، ادھر دیکھو سب، ایک بندہ قدرت کے ساتھ معجزات کر رہا ہے، ایک بندہ خدا کی حضوری اور معجزات کی علامت بنا ہوا ہے، اور چند ہی لمحوں بعد اس کی لاش چوراہے میں پڑی ہے۔ کھانے کے لیے ایک وقت کے یاد رکھنا، کھانے کو عیساؤ کا کھانا، مریم کا کھانا، سوری نو مریم کا نہیں، ہوا کا وہ فروٹ کھانا، مارے گئے۔ کہتے او جی کچھ نہیں جی، خدا نے کیا، کھاؤ سارا کچھ کھاؤ، پیٹ کھانوں کے لیے، کھانے پیٹ کے لیے ہے، دعا کے ساتھ سب کچھ پاک ہو جاتا ہے، کھاؤ۔ تم خدا کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان پر نہیں کھا سکتے، یاد رکھنا۔ شیر خدا کی عدالت کی علامت ہے، آمین۔ لیکن گدھا کس چیز کی؟ گدھا بھی تو وہاں کھڑا تھا۔ گدھا ہمیشہ خدمت گزار خدمت گزار جانور گنا گیا ہے۔ گدھا جو ہے وہ بائبل میں خدمت گزار جانور گنا گیا۔ تو ایک طرف لاش بیچ میں ہے، ادھر سامنے دیکھو، لاش بیچ میں ہے، ایک طرف خدا کی عدالت کھڑی ہے،
اور دوسری طرف اس نبی کی خدمت کھڑی ہے. اور سنو، شیر بھی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ نافرمان نبی ہے، اور گدھا بھی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ نافرمان نبی ہے. جب تم غلط کام کرتے ہو، جب تم رونگ جاتے ہو، جب تم خدا کے کلام کے خلاف جاتے ہو، تو خدا کی کائنات تمہارے خلاف گواہی دیتی ہے. سنو، نبی مر گیا، آمین، مگر اس کی ذمہ داری کھڑی رہی، خدمت کھڑی رہی، آمین. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں چرچ، اتنا خوبصورت میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کی خدمت کا آغاز، او شاندار، لیکن انجام دردناک ہوا ہے. خدمت وہی کھڑی ہے، خدا کسی اور کو دے دے گا. یقین کرو، خدا کبھی بھی ایک بندے کے لیے نہیں ٹھہرتا کہ چل یہ کرے گا تو پھر ہی ہوگے گا، نہیں کرنا، نہیں، تم آؤ اور خدا کا کلام لے کر جاؤ آگے. ہاللیلویا. کیا عجیب نہیں لگتا کہ ایک طرف شکاری کھڑا ہے، شیر، اور ایک طرف شکار، لیکن اس نے اس سے منہ نہیں لگایا. ایک ہی چیز ہے، یہ دونوں خاموش گواہ تھے، آمین. یہ دونوں جو تھے یہ کیا ہے؟ خاموش گواہ ہے، آمین. سنو، نبی کو خدا نے بتا دیا تھا، ادھر دیکھو، نبی کو خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم ایک پیغمبر ہو. ادھر دیکھو، تم کیا ہو؟ پیغمبر. تم مشن پر ہو، تم ان کے مہمان نہیں. اور ہر ایک ایماندار کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اس زمین پر خدا کا خادم ہے، آمین. لیکن ہوتا کیا ہے؟ سامنے دیکھو، جب لوگ خدمت کی پذیرائی، عزت افزائی اور تالیاں پسند کرتے ہیں نا چرچ، پھاڑے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ شخص قربان گاہ کے سامنے، نبی کے سامنے مضبوط چٹان کی طرح کھڑا رہا، ہے نا؟ لیکن کھانے کی میز پر ہار گیا. سنو، اچھا وہ بادشاہ سے بھی نہیں ڈرا، لیکن ایک بڈھا نبی اسے ہرا گیا. ادھر دیکھو، ادھر، بعض اوقات خدا جنگ میں نہیں بعض اوقات شیطان جنگ میں نہیں آپ کو ہرا سکتا کسی ایماندار کو، پھر وہ دعوت میں ہراتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک دعوت خدا کی طرف سے نہیں. سب کو، ہر ایک دعوت خدا کی طرف سے نہیں. سنو، جس میز پر جانے کے لیے خدا منع کرے نا، منع ہو جاؤ. ادھر دیکھو، سب میرے پیچھے کہو، جس میز پر جانے سے خدا منع کرے، منع ہو جاؤ. نہیں تو اس میز پر تمہاری موت کا اعلان ہوگا. میں نے اس نبی کی میں نے بات کی ہے. اگر تم کہو کہ میں پادری صاحب کو بہت دائیکی دیتا ہوں، مطلب میں دیگیں دیتا ہوں، میں چھوڑ دو اس بات کو. خدا نے نبی کی معرفت بنی اسرائیل سے، خدا نے کہا ان سے کیا تم سمجھتے ہو؟ مطلب مجھے قربانیاں چڑھا، مجھے رشوت دیتے ہو؟ جنگل کے سارے جانور میرے ہیں. یاد رکھنا، کیا شاندار بات ہے.
سیموئل کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہاللیلویا! کیا؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ چرچ سنو، کیا شاندار آغاز تھا نا؟ اس سے شاندار آغاز کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن انجام دردناک انجام ہوا کیسے؟ ایک وقت کے کھانے سے، ایک دسترخوان چھونے سے۔ یاد رکھنا چرچ، میں خدا کا خادم کہہ رہا ہوں، جس میز جس دسترخوان سے خدا منع کرتا ہے منع ہو جاؤ، ورنہ اسی دسترخوان پر موت کا اعلان ہوگا۔ اور اگر خدا نے تجھے چن لیا ہے تو مرضی خدا کی چلے گی۔ مسیح نے کہا جب بھی دعا کرو تو یہ نہ کہو کہ میری مرضی، لکھا ہے جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہو تو ویسی ہی میری زندگی میں بھی ہو۔ تو جی عدن سے اس نے بتا دیا تھا کہ جو خدا کے ساتھ رہے گا خدا کی مرضی چلے گی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا خدا ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ عدن میں ہوا، کس کے ساتھ شادی کرنی یہ خدا ڈیسائیڈ، اور کب کرنی یہ بھی خدا۔ آمین۔ کون سا لباس پہننے اور کون سا نہیں یہ بھی خدا۔ خدا نے بلیس کیا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ ایماندار ہے، تو دیکھو آغاز بڑا شاندار ہوا ہے سب کا، اب انجام دردناک نہ ہو۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے درخواست کرتا ہوں انجام پر غور کرو۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔